اس کو بھی ہم انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے 1 مارچ کو وہ آرمی جوائن کرے گا، تو اس کی بھی ارینجمنٹ وہی لگی ہے جو فرحان کی تھی۔ وہ 9 بلوچ کے تھے، یہ بھی بلوچ میں گئے ہیں۔ ان کا جو ہے اپنا سینٹر میں جائیں گے، جو اس کے ٹرین کرنے کے بعد ہم اسی طرح میرے بھانجا اسی طرح اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ادھر جائے گا، بارڈر پہ جائے گا، انشاءاللہ اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لے گا۔ یہ میری دل کی خواہش ہے، لیکن اس دشمن کا ایسا منہ توڑ جواب دے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آمین ثم آمین۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہ ویڈیو سے پہلے بتا رہے تھے کہ جب یہاں پہ آرمی نے اس کو سلامی کے ساتھ پہ دفن کیا، اس کو ریسیو کیا، اور یہاں علاقے کے لوگوں کا جوش بڑا اس وقت تھا، اور ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں بھی یہ موقع ملے، ہم بھی وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ وہ ذرا ماحول بتائیے کہ کس طرح کا ماحول تھا یہاں علاقے کا؟ دیکھو جی، جیسے کل جو اپنا یہ ہوا ہے، جب وہ مین روڈ سے بازار میں انٹر ہوا تو ان کے خالو ان کے ساتھ تھے، نوید، تو کہ وہ بھی فوجی ہیں، وہ اس کو آگے ریسیو کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب بازار کے اندر انٹر ہوئے تو لوگوں نے بازار کی دکانیں بند کر کے موڑ کے ہر بندے کے ہاتھ میں گلاب کی پتیاں تھیں۔ اپنے طور پر لوگ پھول لے کے اپنے طور پہ لے کر آئے ہوئے تھے، اور کوٹ پوری کی پوری بھری ہوئی تھی پھولوں سے، یعنی کہ گھر تک، گھر کے مویا چوک تک، اجرار صاحب کی جو کوٹھی ہے اس کے سامنے چوک ہے بڑا، ادھر تک، یعنی کہ کافی فاصلہ بنتا ہے، تو تقریباً 2-3 گھنٹے لگے تھے ادھر تک پہنچنے میں۔ پھولوں کی پتیاں لوگوں نے کی، تو یہی نعرہ تھا، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ یہی ہر بندے کے من میں، یہ تو اندھیرا تھا، رات تھی، اگر کوئی دن ہوتا نا تو پھر شاید کتنے لوگ ہوتے، لیکن پھر بھی رات کے ٹائم پہ بھی ہم نے اپنے لوگوں کو بڑی مشکل سے ان کو کنٹرول کیا۔ جب ان کا جو جشت خاکی اس حال کے اندر آیا تو ہمارے حفیظ بھائی، ہمارے وہ صوبیدار صاحب ہیں ہیڈ کلر کے ادھر GHQ میں، انہوں نے عورتوں کے اوپر بڑا کنٹرول کیا۔ دوسرا ان کے ساتھ ہمارے بھائی تھے ساما، انتظامیہ میں تھے، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے عورتوں کو ڈیل کیا، یعنی کہ ایک طرف سے انٹر کیا، دوسری طرف سے نکالتے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ رش ختم ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے، میرے بھائی طارق نے اس چوک میں لوگوں سے، بڑے لوگوں سے، مردوں سے معذرت کر لی کہ ہم ٹائم نہیں ہے، ٹائم اتنا بہت کم ہے، ہم آپ کو ادھر چہرہ نہیں دکھائیں گے، ہم چہرہ آپ کو جنازے کے بعد قبرستان میں دکھائیں گے۔ لیکن ادھر بھی پھر بہت ہی رش تھا، بہت، کیا بتاؤں میں۔ جی ہمارے ساتھ ان کے ایک اور عزیز ہیں، ان کی بھی کچھ یادیں ہمارے ہیرو کی، فرحان شہید کی ہیں، تو ان سے بھی کچھ یادیں شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہیرو فرحان کے ساتھ جو وقت گزارا، آپ نے ان کو کس طرح کا انسان پایا؟ ناظرین السلام علیکم۔ جو ہمارے فرحان تھے، جو قوم کے ہیرو تھے، جو انہوں نے کام کر کے دکھایا، ہمیں بہت ہی اچھا کام کر کے دکھایا۔ یہ شہادت کی موت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، تو ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ ہم وطن کی خاطر شہید ہو جائیں۔ لیکن ہم بھی بہت جگہوں پہ گئے ہیں، جیسا ہم نے وزیرستان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اور جیسا کہ افغان بارڈر کے اوپر بھی میں تقریباً 1 سال رہا ہوں، ادھر بھی تقریباً لائیو فائر ہوتا تھا، سارا صاحب تھا، اچھا فائر چلتا تھا، تو ہمیں اس وقت بھی شہادت نصیب نہیں۔ ہمارے دل کی خواہش تھی کہ ہمیں بھی شہادت نصیب ہو، لیکن ہمیں شہادت نصیب نہیں ہوئی، کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں شہادت لکھی نہیں تھی، اس لیے ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ الحمدللہ میری 16 سال سروس ہو چکی ہے، تو ابھی انشاءاللہ وقت گزرا ہے، تو فرحان ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے تھے۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی آرمی میں سلیکشن کی ہے۔ اس کا بڑا بھائی تھا، تو اس کو تو ابھی تک سلیکشن اس کی ہوئی تھی تو بھی وہ پینڈنگ میں تھا، وہ جا رہا تھا قطر کے لیے، اس کی سلیکشن ہوئی تھی، تو وہ پینڈنگ پہ تھا، پینڈنگ میں رہتے، اس کے بعد اس نے کیا ہے، اپنا نام دیا ہے آرمی میں، اور ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے، وہ جو اس کا نام سلیکٹ ہو گیا۔ سلیکٹ ہونے کے بعد اس نے بلوچ ریجمنٹ میں اس کا لیٹر آ گیا، تو یہ بلوچ ریجمنٹ میں گیا ہے، اور ادھر سے ٹریننگ کی ہے بلوچ سینٹر میں، کرنے کے بعد یہ الحمدللہ
9 بلو جس کی یونٹ پنوا کل پہلے تھی ابھی اوکاڑا میں تھی, ادھر سے پوسٹ ہوئی ہے ان کی, تو یہ گئے ہیں پنوا کل. تو میں بھی الحمدللہ پنوا کل میں ہی تھا, تو وزیرستان سے واپس آیا تو پنوا کل میں تھا میں بھی. تو میں نے اس سے ملا, ادھر سے اس سے میرے ساتھ ملا ہے, گپ شپ کی ہے اس نے, اور اس کی بہت اچھی باتیں کرتا تھا. یہ بہت پیارا تھا ہمیں, یہ بہت ہی ہمارے ہر دل عزیز تھا فرحان بھائی, بہت ہی اچھا تھا. ہم جتنی اس کی تعریف کر سکتے ہیں اتنی ہی کم ہے. تو ماشاءاللہ یہ قوم کا ابھی تھوڑی دنوں کے بعد, یہ 3 سال میں اس کی سروس ہوئی تھی, یہ 3 سال میں یہ قوم کا ہیرو بن گیا ہے الحمدللہ جی. بہت ہی اللہ تعالیٰ کو یہ ہوتا ہے, خوبصورت چیز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہوتی ہے. یہ بہت ہی الحمدللہ بھائی, ہمارا بھائی بہت ہی خوبصورت تھا. تو یہ اللہ نے اس کی شہادت قبول کر لی. اللہ تعالیٰ, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول کرے. اور یہ تربت بارڈر کے اوپر ان کی یونٹ گئی ہے ادھر سے, تو سب سے پہلے مجھے ہی پتہ چلا تھا کہ فرحان بھائی کی شہادت ہو گئی ہے. تو میں نے ان کے والد صاحب کو دلاسا دیا ہے اور گھر والوں کو دلاسا دیا ہے. میں نے بہت کوشش کی ہے, ان کو بہت دلاسا دیا ان کو. میں نے کہا, ان کو کہا کہ کچھ نہیں ہوا, ابھی شہید نہیں ہوئے. مجھے تو پتہ چل گیا تھا پہلے سے ہی, سب سے پہلے مجھے پتہ چلا تھا. میں نے اپنے دوستوں سے بات کی تھی, مجھے میسج کیا تھا اس نے, تو سب سے پہلے مجھے پتہ چلا تھا. تو میں نے پھر نہیں بتایا تھا, میں نے اس کے بڑے بھائی سے شیئر کیا تھا. میں نے پوچھا تھا کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ فرحان کے ساتھ آپ کا کس دن سے بات ہوئی ہے, کتنے دن سے پہلے. میری تو بات نہیں ہوئی تھی, تقریباً مہینہ 1.5 سے لگ بھگ ہوگا تھا. تو اس کے بھائی سے بات ہوئی, اس نے بتایا کہ ہم 3 دن پہلے ہماری بات ہوئی ہے فرحان سے. تو فرحان نے بتایا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں, اگلی پوسٹ پہ دعا کرنا. تو پھر 2 دن رہا ہوتا, تو پھر اس کے بھائی کے ساتھ بات ہوئی ہے. تو اس نے بھائی نے بتایا ہے کہ بھائی میں ابھی اس پوسٹ پہ آ گیا ہوں, تو میرا پوسٹ پہ جی نہیں لگ رہا, دل نہیں لگ رہا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا اس کی ادائیں پسند تھی, کیا حساب کتاب تھا, وہ اللہ ہی جانتا ہے یا وہ ہی جانتا ہے. تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد الحمدللہ جو ان کو شہادت نصیب ہوئی الحمدللہ. تو پھر وہ شہید ہو گئے ہیں. پھر تربت سے آئے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ان کی باڈی کے ساتھ آ رہے تھے شہادت لے کے ان کی, تو ان کے ساتھ میں کنیکٹ میں تھا. تو پھر میں نے گھر والوں کو الحمدللہ دلاسا دیا. دلاسا دینے کے بعد بہت ہی, اور اس کے والد صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں, جن کی بہت ہی بہادری کا مقابلہ کیا انہوں نے, اور ان کی تعریف جتنی بھی کم کی جائے اتنی ہی کم ہے الحمدللہ جی. میں نے ان کو دلاسا دیا, میں نے کہا بتایا کہ بھائی ابھی آپ نے کسی کو نہیں بتانا, مجھے بتا دیا ہے, تو اور یہ بات میرے یہاں میں اور آپ میں رہے گی. تو ابھی بہت ٹائم ہے, اور ان کی ماؤں کو, بہنوں کو ہم نے نہیں بتایا کہ ان کو بتائیں گے جن کو کیا گزرے گا اس وقت, ان کے دل پہ کیا گزرے گا, جن کے دل کے اوپر بہت اثرات ہوں گے. تو پھر یہ میری بات بھی مان گئے الحمدللہ. تو انہیں ایسے کیا اور بہت جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا. ان کا بیٹا تھا, تو بیٹا کا بیٹا ہی ہوتا ہے, تو بیٹے کی بہت زیادہ رنج ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, کیونکہ والد صاحب اولاد کے علاوہ سب سے پہلے عزیز اولاد ہوتی ہے. تو الحمدللہ انہوں نے بہت ہی ہمت کی ہے اور بہت ہی جرأت کا مقابلہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہادری کے ساتھ ایسے ہی کام کرنے کی توفیق دے, برداشت ہمت کی توفیق دے. تو ہمارے فرحان بھائی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کی تمام جو بھی ان کے سابقہ گناہ ہیں, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدل دے, کس میں اپنی رحمت میں بدل دے. اور میں نے سب سے پہلے میں نے بھی بہت ساری ڈیڈ باڈیوں کے ساتھ گیا ہوں شہید اسلامی کے اوپر. میں بھی آرمی میں ہوں نا, تو میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے شہادتوں کے پاس گیا ہوں, اسلامی کے ساتھ گیا ہوں. میں نے اس راوی ریحان والوں کی میں نے ایک کفیت دیکھی ہے, ایسی تاریخ دیکھی ہے. کوئی ان لوگوں کو اتنا الحمدللہ جوش تھا, تو میں ان کی تعریف نہیں کرنے کے لیے, بہت ہی تعریف کرنے کے لائق ہے الحمدللہ. انہوں نے ہمارے فرحان بھائی کو اس طرح ریسیو کیا ہے جیسے برات میں بھی نہیں ریسیو کرتے. جیسے کوئی وزیر اعظم, وزیر جیسے بڑا وزیر ہو, اس کے استقبال کے لیے پھول کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں, لوگ جگہ جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمارے بھائی کے استقبال کے لیے اس علاقے کے لوگوں کو بہت ہی, یہ علاقے کے لوگ بہت خوش ہیں. ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے, ہمارے فخر ہے اس بھائی کے اوپر. اور یہ علاقے والوں نے الحمدللہ ان کو اتنا جوش تھا اور اتنا ان ولولہ تھا ان جو لوگوں کے اوپر. ہم نے جب لے کے آئے ان کو, تو کم سے کم ہمیں بازار میں کافی ٹائم لگ گیا تھا.
میں ساتھ ہی تھا باڈی کے ساتھ, تو کافی ٹائم لگ گیا تھا. تو وہ ہمارے ساتھی جو لے کے آئے تھے باڈی, وہ کہتے یار ان کو بتاؤ کہ راستہ دے دیں. تو لوگوں کہہ رہے تھے, لوگوں کو اتنا جوش تھا کہ ہم نہیں جانے دیں گے ابھی, ہمیں ادھر ہی ان کا چہرہ ایک بار دکھاؤ. تو ہم نے کوشش کی نہیں, ان کو ریکویسٹ کی ان سے کہ یار کائنڈلی, وہ گھر والے کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, تو مہربانی آپ کی تھوڑا سا ویٹ کر لیں, آپ کو بھی دکھائیں گے, ہمارا وعدہ ہے ہم آپ کو دکھائیں گے. پھر اس طرح آہستہ آہستہ چلتی چلتی گاڑی ان کے گھر پہ لے کے آئے ہیں. تو گھر والوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, جیسے بھی ان کے اوپر وہ ہوتا ہے افسوس کی بہت ہی ان کے پاس افسوس تھا. گھر والے اور ان کی والدہ تھی, وہ اور گھر والے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا کب دولہا آئے گا, کب ہمارا دولہا آئے گا, بہت ہی بے چین تھے.